تاریخ بتاتی ہے کہ اندر جگر اور بہمن جاجویہ کو اس طرح کوچ کرنا تھا کہ دونوں کی فوجیں بیک وقت یا تھوڑے سے وقفے سے ولجا پہنچتی، مگر ہوا یوں کہ اندر جگر پہلے روانہ ہو گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ کسریٰ ارتشہر کے قریب تھا، اس لیے ارتشہر اس کے سر پر سوار تھا۔ بہمن دور تھا، اسے کوچ کا حکم قاصد کی زبانی پہنچا تھا۔ وہ 2 دن بعد روانہ ہوا۔ کسی بھی مورخ نے اس فوج کی تعداد نہیں لکھی جو اندر جگر کے ساتھ تھی۔ بہمن کی فوج کی تعداد بھی تاریخ میں نہیں ملتی، صرف یہ ایک بڑا واضح اشارہ ملتا ہے کہ آتش پرستوں کی فوج جو مسلمانوں کے خلاف آ رہی تھی وہ واقعی سیلاب کی مانند تھی۔ ارتشہر نے کہا تھا کہ وہ ایک اور شکست کا خطرہ مول نہیں لے گا، چنانچہ اس نے اتنی زیادہ فوج بھیجی تھی جتنی اکٹھی ہو سکتی تھی۔ اندر جگر کی فوج کا تو شمار ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنی باقاعدہ فوج کے علاوہ اس نے بکر بن وائل کے معلوم نہیں کتنے ہزار عیسائی اپنی فوج میں شامل کر لیے تھے، ان میں پیادہ تھے اور سوار بھی۔ اس فوج میں مزید اضافہ کوچ کے دوران اس طرح ہوا کہ جنگ دریا میں آتش پرستوں کے جو فوجی مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے وہ ابھی تک قدم گھسیٹتے مدائن کو جا رہے تھے۔ وہ صرف تھکن کے مارے ہوئے نہیں تھے، ان پر مسلمانوں کی دہشت بھی طاری تھی۔ پسپائی کے وقت مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی فوج کا قتل عام ہوا تھا۔ انہوں نے کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس لیے وہ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کے لیے بڑا آسان شکار ہوئے تھے۔ اس بھگدڑ میں جو کشتیوں میں سوار ہو گئے تھے ان پر مجاہدین نے تیروں کا مینہ برسا دیا تھا۔ ایسی کشتیوں میں جو سپاہی زندہ رہے تھے ان کی ذہنی حالت بہت بری تھی۔ ان کی کشتیوں میں ان کے ساتھی جسموں میں تیر لیے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے۔ اس طرح زندہ سپاہیوں نے لاشوں اور تڑپ تڑپ کر مرتے ساتھیوں کے ساتھ سفر کیا تھا۔ کشتیاں خون سے بھر گئی تھی۔ زندہ سپاہیوں کو کشتیاں کھینے کی بھی ہوش نہیں تھی۔ کشتیاں دریا کے بہاؤ کے ساتھ خود ہی بہتی کہیں سے کہیں جا پہنچی تھی اور دور دور کنارے سے لگی تھی، اور زرتشت کے یہ پجاری بہت بری جسمانی اور ذہنی حالت میں مدائن کی طرف چل پڑے تھے۔ وہ 2-2 4-4 اور اس سے بھی زیادہ کی ٹولیوں میں جا رہے تھے۔ پرانی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کئی ایک نے جب اندر جگر کی فوج کو آتے دیکھا تو بھاگ اٹھے۔ وہ تیز دوڑ نہیں سکتے تھے، انہیں پکڑ لیا گیا اور فوج میں شامل کر لیا گیا۔ کچھ تعداد ایسے سپاہیوں کی ملی جو دماغی توازن کھو بیٹھے تھے۔ ان میں کچھ ایسے تھے جو بولتے ہی نہیں تھے، ان سے بات کرتے تھے تو وہ خالی خالی نگاہوں اور بے تاثر چہروں سے ہر کسی کو دیکھتے تھے۔ بعض بولنے کی بجائے چیخیں مارتے اور دوڑ پڑتے تھے۔ بیشتر اس کے کہ ساری فوج کے لیے خوف و ہراس کا سبب بن جائے، انہیں فوج سے دور لے جا کر ختم کر دو۔ ان کے سالار اندر جگر نے حکم دیا۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی۔ مدائن کی یہ فوج تازہ دم تھی، ان نے ابھی مسلمانوں کے ہاتھ نہیں دیکھے تھے، لیکن دریا کے مارکے سے بچے ہوئے سپاہی جو راستے میں اس تازہ دم فوج میں شامل ہوئے تو ہلکے سے خوف کی ایک لہر ساری فوج میں پھیل گئی۔ شکست خوردہ سپاہیوں نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بے جگری سے لڑے ہیں، مسلمانوں کے متعلق اپنی فوج کو ایسی باتیں سنائی جیسے مسلمانوں میں کوئی مافوق الفطرت طاقت ہو اور وہ جن بھوت ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی قیادت کی یہ خوبی تھی کہ وہ دشمن کو جسمانی شکست ایسے دیتے تھے کہ دشمن پر نفسیاتی اثر بھی پڑتا تھا جو ایک عرصے تک دشمن کے سپاہیوں پر باقی رہتا، اور اسی دشمن کے ساتھ جب ایک معرکہ لڑا جاتا تو یہ نفسیاتی اثر خالد رضی اللہ عنہ کو بہت فائدہ دیتا تھا۔ یہ اثر پیدا کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ دشمن کو پسپا کرنے پر ہی مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ دشمن کا تعاقب کرتے اور اسے زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچاتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی انہیں دی کہ پیچھے مارکے کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی مدائن سے آنے والی فوج میں شامل ہو رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ میرے عزیز ساتھیو، خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا، ہم یہاں صرف اللہ کے بھروسے پر لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ جنگی نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم فارس کی فوج سے ٹکر لینے کے قابل نہیں۔ اپنے وطن سے ہم بہت دور نکل آئے ہیں، ہمیں کمک بھی نہیں مل سکتی، ہم واپس بھی نہیں جائیں گے۔ ہم فارسیوں کو اور کسریٰ کو نہیں، آگ کی خداؤں کو شکست دینے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ میں تم سب کے چہروں پر تھکن کے آثار دیکھ رہا ہوں، تمہاری آنکھیں بھی تھکی تھکی سی ہیں اور تمہاری باتوں میں بھی تھکن ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہماری روحیں تھکی ہوئی نہیں، ہمیں اب روح کی طاقت سے لڑنا ہے۔ ایسی باتیں زبان پر نہ لا ابن ولید،
एक सालार आसिम बिन उमरो ने कहा, हमारे चेहरों पर थकन के आसार हैं, मायूसी के नहीं। हमारे इरादों में कोई थकन नहीं, इब्ने वलीद। दूसरे सालार अदी बिन हातिम ने कहा, हमने आराम कर लिया है, सिपाह ने भी आराम कर लिया है। मैं इसीलिए यहाँ खेमाजन हो गया था कि अल्लाह के सिपाही आराम कर लें। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम्हारे इरादे थके हुए नहीं तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मैं दूसरी बातें करना चाहता हूँ जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। तुमने देखा है कि हमने फ़ारसियों को पहले मार्के में शिकस्त दी तो वो फिर हमारे सामने आ गए। इनके साथ उनके वो सिपाही भी आ गए जो पहले मार्के से भागे थे। अब मुझे फिर इत्तला मिली है कि दूसरे मार्के से भागे हुए सिपाही मदाइन से आने वाली फ़ौज के साथ रास्ते में मिलते जा रहे हैं। अब तुम्हें ये कोशिश करनी है कि अगले मार्के में आतिश परस्तों का कोई सिपाही जिंदा न जा सके। हलाक करो या पकड़ लो। मैं किसरा की फ़ौज का नाम व निशान मिटा देना चाहता हूँ। हमारा अल्लाह यूं ही करेगा। 3-4 आवाज़ें सुनाई दी। सब अल्लाह के इख्तियार में है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम उसी की खुशनुदी के लिए घरों से इतनी दूर आ गए हैं। अब जो सूरत हमारे सामने है इस पर संजीदगी से गौर करो। ये फैसले जज्बात से नहीं किए जा सकते हैं। इस हकीकत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि फ़ारसियों की जंगी ताकत और तादाद जो अब आ रही है, हम इसका मुकाबला करने के काबिल नहीं। लेकिन पसपाई को दिल से निकाल दो। ताज़ा इत्तलाओं के मुताबिक मदाइन की फ़ौज दजला उबूर कर आई है। आज रात फरात को भी उबूर करेगी, फिर वो वल्जा पहुंच जाएगी। इनकी दूसरी फ़ौज भी आ रही है। हमारे जासूस उसका कूच देख रहे हैं और मुझे इत्तलाएं दे रहे हैं। खुदाए जुल जलाल हमारी मदद कर रहा है। ये उसी की जाते बारी का करम है कि फ़ारस की ये दूसरी फ़ौज जो एक सालार बहमन जाजिया की जेरे कमान आ रही है, उसकी रफ्तार तेज नहीं, वो पड़ाव ज़्यादा कर रही है। हम अपनी कलील नफरी से इन दोनों फ़ौजों से टक्कर ले सकते हैं। मेरी अक्ल अगर सही काम कर रही है तो मैं एक तरीका बेहतर समझता हूँ कि मदाइन की फ़ौज जो सालार अंदर जगर के साथ आ रही है वो वल्जा तक जल्दी पहुँच जाएगी। बेशतर इसके कि बहमन की फ़ौज भी इससे आ मिले, हम अंदर जगर पर हमला कर देंगे। क्या मैंने बेहतर सोचा है? इससे बेहतर और कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। सालार आसिम ने कहा, मुझे मदाइन की इस फ़ौज में एक कमज़ोरी नज़र आ रही है। इस फ़ौज में ईसाइयों के कबीलों के लोग भी हैं जो लड़ना तो जानते होंगे, लेकिन इन्हें जंग और बाकायदा मार्के का तजुर्बा नहीं। मैं इन्हें एक मुसल्लह हुजूम कहूँगा। दुश्मन की दूसरी कमज़ोरी वो सिपाह हैं जो पिछले मार्के से भागे हुए मदाइन की फ़ौज को रास्ते में मिले थे। मुझे यकीन है कि वो डरे हुए होंगे। उन्होंने अपने 1000 साथियों को तलवारों, तीरों और बर्छियों का शिकार होते देखा है। पसपाई की सूरत में वो सबसे पहले भागेंगे। खुदा की कसम बिन उमरो, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुरजोश आवाज़ में कहा, तुम में वो अक्ल है जो हर बात समझ लेती है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन सब पर निगाह दौड़ाई जो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा, तुम में कोई एक भी ऐसा नहीं जो इस बात को ना समझ सका हो, लेकिन दुश्मन के इस पहलू को ना भूलना कि उसके पास साजो सामान, रसद और कुमक की कमी नहीं। सिर्फ अंदर जगर की फ़ौज हमारी तादाद से 6 गुना ज़्यादा है। मैंने जो तरीका सोचा है ये मौजू और मौसर ज़रूर होगा, लेकिन आसान नहीं। लड़ना सिपाह ने है, वो समझते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। फिर भी इन्हें अच्छी तरह समझा दो कि हम वापस जाने के लिए नहीं आए और हम मदाइन में होंगे या खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के हुजूर पहुँच जाएंगे। 2 मौर्रिखों तिबरी और याकूत ने लिखा है कि ये फ़हम व फिरासत की जंग थी। अगर तादाद और साजो सामान और दिगर जंगी अहवाल व कवाइफ को देखा जाता तो आतिश परस्तों और मुसलमानों को कोई मुकाबला ही ना था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का चेहरा उतरा हुआ था। उनकी रातें गहरी सोच में गुजर रही थी। खेमा गाह में वो चलते चलते रुक जाते और गहरी सोच में खो जाते। इन्हें ज़मीन पर बैठकर उंगली से मिट्टी पर लकीरों को डालते हुए देखा गया। खालिद रज़ियल्लाहु के सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि वो आतिश परस्तों से फैसला कुन मार के लड़े बगैर वापस न जाने का अहद कर चुके थे। उन्होंने अपनी फ़ौज को हस्बे मामूल 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहले की तरह दाएं और बाएं पहलुओं पर सालार आसिम बिन उमरो और सालार अदी बिन हातिम को रखा। अपने साथ उन्होंने सिर्फ 1500 नफरी रखी, जिनमें प्यादे थे और घुड़सवार भी। इस तकसीम के बाद उन्होंने कूच का हुक्म दिया। ये हुक्म उन्होंने जासूसों की इस इत्तला के मुताबिक दिया कि अंदर जगर की फ़ौज दरियाए फरात उबूर कर रही है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी रफ्तार ऐसी रखी कि आतिश परस्त वल्जा में जो ही पहुँचे
وہ اس کے سامنے ہو۔ یہ جنگی فہم و فراست کا غیر معمولی مظاہرہ تھا۔ ایسا ہی ہوا جیسا انہوں نے سوچا تھا۔ اندر جگر کی فوج ولجا پہنچی تو اسے خیمے گاڑنے کا حکم ملا، کیونکہ اسے بہمن کی فوج کا انتظار کرنا تھا۔ فوج اتنے لمبے سفر کی تھکی ہوئی خیمے گاڑنے لگی، اور اس کے ساتھ ہی شور برپا ہو گیا کہ بہمن جاجویہ کی فوج آ رہی ہے۔ تمام سپاہ اس کے استقبال میں خوشی کا شور گل مچانے لگی، لیکن یہ شور اچانک خاموش ہو گیا۔ یہ مدینہ کی فوج ہے، کسی نے بلند آواز سے کہا، اور اس کے ساتھ کئی آوازیں سنائی دی۔ دشمن آ گیا ہے، تیار، ہوشیار۔ اندر جگر گھوڑے پر سوار آگے گیا اور اچھی طرح دیکھا۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج تھی اور جنگی ترتیب میں رہ کر پڑاؤ ڈال رہی تھی۔ یہ فوج خیمے نہیں گاڑ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ سالار اعلیٰ، اندر جگر کو ایک سالار نے کہا، ہماری دوسری فوج نہیں پہنچی۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ ابھی دور ہے، ورنہ ہم ان مسلمانوں کو ابھی کچل ڈالتے۔ یہ تیار ہیں اور ہماری سپاہ تھکی ہوئی ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ان کی تعداد کتنی تھوڑی ہے؟ اندر جگر نے کہا، کھلا میدان ہے، جو کچھ ہے صاف نظر آ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہمارے سالار اور کمانڈروں کو ایک ایک کے 6 نظر آتے رہے ہیں۔ اندر جگر نے کہا، شکست کھا کر بھاگنے والوں نے مدائن میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کا رسالہ بڑا زبردست ہے اور اس کے سوار لڑنے میں اتنے ماہر ہیں کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتے۔ مجھے تو ان کا رسالہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں جھوٹی اطلاع دی گئی ہیں، سالار نے کہا۔ ہم بہمن کا انتظار نہیں کریں گے، اس کے آنے تک ہم ان مسلمانوں کو ختم کر چکے ہوں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے گھڑ سوار وہاں نہیں تھے، وہی تھوڑے سے سوار تھے جو پیادوں کے ساتھ تھے، یا خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ گھڑ سوار محافظ تھے۔ آتش پرستوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ اندر جگر کے لیے یہ فتح بڑی آسان تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اتنی تھوڑی نفری کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کے سامنے آ کر غلطی کی تھی۔ جس میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں وہ ہموار میدان تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں 2 بلند ٹیکریاں تھیں۔ ایک ٹیکری آگے جا کر مڑ گئی تھی، اس کے پیچھے ایک اور ٹیکری تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کر رکھا تھا۔ ادھر آتش پرست بھی جنگی ترتیب میں ہو گئے اور دونوں فوج کے سالار ایک دوسرے کا جائزہ لینے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آتش پرستوں کے پیچھے دریا تھا، لیکن اندر جگر نے اپنی فوج کو دریا سے تقریباً 1 میل دور رکھا تھا۔ آتش پرستوں کے پہلے سالاروں نے اپنا عقب دریا کے بہت قریب رکھا تھا تاکہ عقب محفوظ رہے، لیکن اندر جگر نے اپنے عقب کو اتنی احتیاط نہ دی۔ اسے یقین تھا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان اس کے عقب میں آنے کی ضرورت نہیں کریں گے۔ زرتشت کے پجاریوں، اندر جگر نے اپنی سپاہ سے خطاب کیا، یہ ہیں وہ مسلمان جن سے ہمارے ساتھیوں نے شکست کھائی ہے، انہیں اپنی آنکھوں دیکھ لو۔ کیا ان سے شکست کھا کر تم ڈوب نہیں مرو گے؟ کیا تم انہیں فوج کہو گے؟ یہ ڈاکوؤں اور لٹیروں کا گروہ ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ جائے۔ وہ دن یوں ہی گزر گیا۔ سالار ایک دوسرے کی فوج کو دیکھتے اور اپنی اپنی فوج کی ترتیب سیدھی کرتے رہے۔ اگلے روز خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ فارس کی فوج تہ در تہ کھڑی تھی۔ مسلمانوں کا حملہ تیز اور شدید تھا، لیکن دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی، مسلمانوں کو پیچھے ہٹ آنا پڑا۔ دشمن نے اپنی اگلی صف کو پیچھے کر کے تازہ دم سپاہیوں کو آگے کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک اور حملے کے لیے اپنے چند ایک دستوں کو آگے بھیجا۔ گھمسان کا مارکا ہوا، لیکن مسلمانوں کو پیچھے ہٹ آنا پڑا۔ آتش پرستوں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور وہ نیم زرہ پوش بھی تھے۔ مسلمانوں کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ ایک دیوار سے ٹکرا کر واپس آ گئے ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر اور حملے جاری رکھے، مگر مجاہدین تھکن سی محسوس کرنے لگے۔ متحد مجاہدین زخمی ہو کر بیکار ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کہ ان کی فوج حوصلہ نہ ہار بیٹھے، خود حملے کے لیے سپاہیوں کے ساتھ جانے لگے۔ اس سے مسلمانوں کا جذبہ تو قائم رہا، لیکن ان کے جسم سل ہو گئے۔ آتش پرست ان پر کہے لگا رہے تھے۔ اس وقت تک مسلمانوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی زیر کمان جتنی لڑائیاں لڑی تھیں، ان میں یہ پہلی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں نے اپنے سالار کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج دبا دبا سا تھا، لیکن فوج میں بے اطمینانی سی صاف نظر آنے لگی۔ خالد رضی اللہ عنہ جیسے عظیم سالار کے خلاف سپاہیوں کی بے اطمینانی عجیب سی بات تھی۔ وہ پوچھتے تھے کہ اپنا سوار دستہ کہاں ہے۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے مخصوص انداز سے نہیں لڑ رہے۔
خالد رضی اللہ عنہ سپاہیوں کی طرح ہر حملے میں آگے جاتے تھے، پھر بھی ان کے سپاہیوں کو کسی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ دشمن کی اتنی زیادہ نفری دیکھ کر بھی مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے، انہیں شکست نظر آنے لگی تھی۔ آتش پرستوں نے ابھی ایک بھی ہلہ نہیں بولا تھا۔ اندر جگر مسلمانوں کو تھکا کر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان تھک چکے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی فوج کی یہ کیفیت دیکھ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے حملے روک دیے تھے۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا چال چلیں کہ آتش پرستوں کی طرف سے ایک دیو ہیکل آدمی آگے آیا اور اس نے مسلمانوں کو للکار کر کہا کہ جس میں میرے مقابلے کی ہمت ہے آگے آ جائے۔ یہ 1000 مرد پہلوان اور تیگ زن تھا۔ فارس میں 1000 مرد کا لقب اس جنگجو پہلوان کو دیا جاتا تھا جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ 1000 مرد کا مطلب تھا کہ یہ ایک آدمی 1000 کے برابر ہے۔ اندر جگر اس دیو کو آگے کر کے مسلمانوں کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں میں اس کے مقابلے میں اترنے والا کوئی نہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے سے کود کر اتر گئے، تلوار نکالی اور 1000 مرد کے سامنے جا پہنچے۔ کچھ دیر دونوں کی تلواریں ٹکراتی رہیں اور دونوں پیترے بدلتے رہے۔ آتش پرست پہلوان مست بھینسا لگتا تھا۔ اس میں اتنی طاقت تھی کہ اس کا ایک وار انسان کو 2 حصوں میں کاٹ دیتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وار کم کر دیے اور اسے وار کرنے کا موقع دیتے رہے تاکہ وہ تھک جائے۔ اس پر انہوں نے یہ ظاہر کیا جیسے وہ خود تھک کر چور ہو گئے ہوں۔ ایرانی پہلوان خالد رضی اللہ عنہ کو کمزور اور تھکا ہوا آدمی سمجھ کر ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کبھی تلوار گھما کر کبھی اوپر سے نیچے کو وار کرتا اور کبھی وار کرتا اور ہاتھ روک لیتا۔ وہ طنزیہ کلامی بھی کر رہا تھا۔ وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں لاپرواہ سا ہو گیا۔ ایک بار اس نے تلوار یوں گھمائی جیسے خالد رضی اللہ عنہ کی گردن کاٹ دے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ وار اپنی تلوار پر روکنے کی بجائے تیزی سے پیچھے ہٹ گئے۔ پہلوان کا وار خالی گیا تو وہ گھوم گیا۔ اس کا پہلو خالد رضی اللہ عنہ کے آگے ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اسی کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے نوک کی طرف سے پہلوان کے پہلو میں تلوار کا اس طرح وار کیا کہ برچھی کی طرح تلوار اس کے پہلو میں اتار دی۔ وہ گرنے لگا تو خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے پہلو سے تلوار کھینچ کر ایسا ہی ایک اور وار کیا اور تلوار اس کے پہلو میں دور اندر تک لے گئے۔ طبری اور ابو یوسف نے لکھا ہے کہ پہلوان گرا اور مر گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ انہیں کھانا دیا جائے۔ انہیں کھانا دیا گیا جو انہوں نے 1000 مرد کی لاش پر بیٹھ کر کھایا۔ اس انفرادی مارکے نے مسلمانوں کے حوصلے میں جان ڈال دی۔ آتش پرست سالار اندر جگر نے بھانپ لیا تھا کہ مسلمان تھک گئے ہیں، چنانچہ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ اسے بجا طور پر اپنی فتح کی پوری امید تھی۔ آتش پرست سمندر کی موجوں کی طرح آئے۔ مسلمانوں کو اب کچلے جانا تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ ایک مسلمان کا مقابلہ 10 12 آتش پرستوں سے تھا۔ اب ہر مسلمان ذاتی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ڈسپلن کا دامن نہ چھوڑا اور بھگدڑ نہ مچنے دی۔ اس موقع پر بھی سپاہیوں کو خیال آیا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے پہلوؤں کو اس طریقے سے کیوں استعمال نہیں کرتے جو ان کا مخصوص طریقہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ خود سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون تھا جو ان کے کسی زخم سے نکل رہا تھا۔ چونکہ ایرانیوں کی نفری زیادہ تھی اس لیے جانی نقصان انہی کا زیادہ ہو رہا تھا۔ اندر جگر نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور تازہ دم دستوں سے دوسرا حملہ کیا۔ یہ حملہ زیادہ نفری کا تھا۔ مسلمان ان میں نظر ہی نہیں آتے تھے۔ اندر جگر کا یہ عہد پورا ہو رہا تھا کہ ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں جانے دیں گے۔ اندر جگر نے مسلمانوں کا کام جلدی تمام کرنے کے لیے مزید دستوں کو حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ اب تو مسلمانوں کے لیے بھاگ نکلنا بھی ممکن نہ رہا۔ وہ اب زخمی شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس مارکے سے نکل گئے تھے۔ ان کا علم بردار ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے علم اپنے ہاتھ میں لے کر اوپر کیا اور ایک بار دائیں اور ایک بار بائیں کیا، پھر علم بردار کو دے دیا۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی میدان جنگ کے پہلوؤں میں جو ٹیکریاں تھیں ان میں سے 2000 گھڑ سوار نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں جو انہوں نے آگے کر لی۔ گھوڑے سرپٹ دوڑتے آ رہے تھے۔ وہ ایک ترتیب میں ہو کر آتش پرستوں کے عقب میں آ گئے۔ جنگ کے شور و گل میں آتش پرستوں کو اس وقت پتہ چلا کہ ان پر عقب سے حملہ ہو گیا ہے جب مسلمانوں کے گھڑ سوار ان کے سر پر آ گئے تھے۔ یہ تھے مسلمانوں کے وہ سوار دستے جنہیں اندر جگر ڈھونڈ رہا تھا۔
خود خالد رضی اللہ عنہ کی سپاہ پوچھ رہی تھی کہ اپنے سوار دستے کہاں ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی نفری کی افراط دیکھ کر یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ رات کو تمام گھڑ سواروں کو ٹیکری کے عقب میں اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ اپنی فوج کو بھی پتہ نہ چل سکے۔ ان کے لیے علم کے دائیں بائیں ہلانے کا اشارہ مقرر کیا تھا۔ گھوڑوں کو ایسی جگہ چھپایا گیا تھا جو دشمن سے 1.5 میل کے لگ بھگ دور تھی۔ وہاں سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز دشمن تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رات کو گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے تھے۔ ان 2000 گھڑ سواروں کے کمانڈر بسر بن ابی رحم اور سعید بن مری تھے۔ جب صبح لڑائی شروع ہوئی تھی تو ان دونوں کمانڈروں نے گھڑ سواروں کو ببار کاپ کر دیا اور خود ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر اشارے کا انتظار کرتے رہے تھے۔ آتش پرستوں پر عقب سے قیامت ٹوٹی تو خالد رضی اللہ عنہ نے اگلی چال چلی جو پہلے سے طے کی ہوئی تھی۔ پہلوؤں کے سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم نے لڑتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہوا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ جب گھڑ سواروں نے عقب سے دشمن پر حلہ بول دیا تو پہلوؤں کے ان دونوں سالاروں نے اپنے اپنے پہلو پھیلا کر آتش پرستوں کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا محفوظ بھی مارکے میں پہلے ہی جھونک دیا تھا۔ آتش پرستوں کے فتح کے نعرے آہ و بکا میں تبدیل ہو گئے۔ مسلمان گھڑ سواروں کی برچھیاں انہیں کاٹتی اور گراتی جا رہی تھی۔ دشمن میں بھگدڑ تو ان 1000 سپاہیوں نے مچائی جنہیں جنگ کا تجربہ نہیں تھا، اور اس بھگدڑ میں اضافہ دشمن کے ان سپاہیوں نے کیا جو پہلے مارکے سے بھاگے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب مسلمانوں کے نعرے گرج رہے تھے۔ جنگ کا پاسا ایسا پلٹا کہ زرتشت کی آگ سرد ہو گئی۔ بعض مورخوں نے ولجہ کے مارکے کو ولجہ کا جہنم لکھا ہے۔ آتش پرستوں کے لیے یہ مارکا جہنم سے کم نہ تھا۔ اتنا بڑا لشکر ڈری ہوئی بھیڑ بکریوں کی صورت اختیار کر گیا۔ وہ بھاگ رہے تھے، کٹ رہے تھے، گھوڑوں تلے روندے جا رہے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اندر جگر زندہ بھاگ گیا، لیکن مدائن کی طرف جانے کی بجائے اس نے صحرا کا رخ کر لیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ واپس گیا تو ارد شہر اسے جلاد کے حوالے کر دے گا۔ وہ صحرا میں بھٹکتا رہا اور بھٹک بھٹک کر مر گیا۔ دوسرے آتش پرست سالار بہمن جاجویہ کی فوج ابھی تک ولجہ نہیں پہنچی تھی۔ مسلمانوں کو ایسا ہی ایک اور مارکا لڑنا تھا۔